خشیوم کیا ہوتا ہے اور یہاں سے کون کون سی آوازیں ادا ہوتی ہیں، اور غنہ کیا ہوتا ہے اور غنہ میں کون کون سے حروف شامل ہیں، آج ہم جانتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غنہ۔ غنہ حروف تہجی میں دو حروف میں پایا جاتا ہے اور وہ ہیں نون اور میم۔ سب سے پہلے ہم غنہ کا مخرج جان لیتے ہیں۔ نون اور میم کی ادائیگی میں آواز کا بغیر کسی قصد کے ناک کی جڑ میں آ جانا غنہ کہلاتا ہے۔ یہ جو ناک کی جڑ ہے اس کو خشیوم کہتے ہیں، اور جب ہم غنہ کرتے ہیں تو آواز خشیوم یعنی کہ ناک کی جڑ میں گونجتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نون اور میم میں ہر حال میں غنہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہم نے نون پہ کیا کیا؟ غنہ کیا۔ جب نون کے اوپر شد آ جائے تو اس پر غنہ کیا جاتا ہے اور اس کو غنہ زمانی کہتے ہیں۔ نون کو جب ہم اوپر کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگائیں گے تو یہ اس کا مخرج ہے، مگر جب ہم اس پر غنہ کی آواز نکالیں گے تو وہ ناک میں پائی جائے گی، جیسے آمنا، آمنا۔ یہ جو نا کی آواز آ رہی ہے وہ غنہ کی آواز ہے۔ اسی طرح جب ہم میم شد پر آ جائیں تو وہاں پر ہم میم شد کا غنہ کریں گے، جیسے مما، مما۔ اب اس میں ہم ہونٹوں کو آپس میں ملا رہے ہیں اور آواز کو ناک کی جڑ میں لے کے جا رہے ہیں، جیسے وَمِمَّا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ امید ہے کہ آپ کو غنہ کا مخرج اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلاس سے اگر آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو اپنے دینی بہن بھائیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری مخارج کی سیریز اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حرکات کی سیریز شروع کریں گے جس میں ہم تمام حرکات مثلا زیر، زبر، پیش، جزم، تنوین، کھڑی حرکات ان سب کو جانیں گے۔ اگر آپ مخارج کو ٹھیک طرح سے ادا کریں گے تو قرآن پاک میں کوئی بڑی غلطی نہیں کریں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔